فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ یہ سائل ہے شعیب احمد، جس کا تعلق ہے ضلع بدین سے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ عنکبوت کا معنی کیا ہے اور مکڑی کے جالے کے بارے میں کیا ان کو گھروں سے صاف رکھنا چاہیے یا نہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا مکڑی کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مکڑی، یہ جو عنکبوت ہے اس کا معنی ہے مکھڑی، اور دوسرا جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ آیا مکھڑی کو مارنا جائز ہے یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ مکڑی جو ہے یہ موذی نہیں ہے، لہذا بلا ضرورت اس کو مارنا نہیں چاہیے۔ البتہ گھروں کو صاف رکھنا چاہیے مکڑی کو جالوں سے۔ یہ جو مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، اگر یہ گھر میں ہو تو اس سے گھر میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا گھروں کو اس سے صاف رکھنا چاہیے۔ علامہ روح المعانی رحمہ اللہ نے اس بارے میں دو طرح کے اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ ایک قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مکڑی ہے اس کو نہیں مارنا چاہیے، اور دوسرے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مارنا چاہیے اور گھروں کو اس سے صاف رکھنا چاہیے۔ وہ فرماتی وقیل لا یسن قتلہ، بعض نے کہا کہ اس کا قتل یہ مسنون نہیں ہے۔ فقد اخرج الخطیب عن علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، وہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت انا و ابو بکر الغار، کہ میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہو گئے تو فاجتمعت العنکبوت، مکڑی جمع ہو گئے، اور فنسجت بالباب، انہوں نے جو دروازہ ہے اس کے سامنے سے، انہوں نے غار کے سامنے سے انہوں نے ایک جالہ بنایا، مکڑی کا جالہ، تو فلا تقتلوہم، لہذا تم اس کو قتل نہ کیا کرو۔ علامہ روح المعانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا اور پھر فرمایا ذکر هذا الخبر الجلال السیوطی رحمہ اللہ فی الدر المنصور، کہ اس روایت کو علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے در منصور میں۔ واللہ اعلم بصحتہ وکونہ مما یصلح للاحتجاج بہ، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ آیا اس کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے کہ اس سے ہم استدلال پکڑیں۔ دوسرا قول جو انہوں نے ذکر کیا ہے وذکر انہ یحسن ازالتها، کہ دوسرا قول یہ کہ مستحب یہ ہے کہ گھروں کو اس سے صاف کیا جائے، کیونکہ گھروں کو صاف کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک روایت ذکر کیا ہے ابن عطیہ سے، ابن عطیہ فرماتے ہیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے کہ آپ نے فرمایا طہروا بیوتکم من نسج العنکبوت، کہ تم اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے صاف کیا کرو۔ کیوں؟ فإن ترکہ فی البیوت یورث الفقر، کیونکہ جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوتے ہیں تو اس میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح افلاس پیدا ہوتا ہے، غربت پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے تم گھروں کو مکڑی کے جالوں سے صاف کیا کرو۔ تو علامہ روح المعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر یہ دوسری روایت صحیح ہو تو پھر بھی ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ گھروں کو صاف رکھنا چاہیے مکڑی کے جالوں سے۔ اگر بالفرض صحیح نہ ہو تو عام روایات سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ گھروں کو صاف رکھنے کا حکم کیا گیا، بلکہ گھر کا جو صحن ہے اس کو صاف کرنے کا حکم کیا گیا، تو گھر کو تو صاف کرنا بطریق اولا لازم ہے۔ لہٰذا مکڑی کے جالے وغیرہ سے گھروں کے اندر ایک قسم کی گندگی پیدا ہوتی ہے، لہٰذا گھروں کو اس سے صاف رکھنا چاہیے۔ باقی اس مکڑی کو مارنا یہ بلا ضرورت جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ موذی جانور نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔